اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والوں، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور دوسرے کافر جو ان کے علاوہ ہیں، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، انہیں دوست نہ بنانا، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دیکھو، یہ انکاری جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے کھیل بنا رکھا ہے۔ یہ سب کام وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان میں سمجھ نہیں ہے۔ ان آیات کے سیاق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کفار دین اسلام اور اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والوں، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں جو لوگ تمہارے دین کے ساتھ ہنسی اور دل لگی کرتے ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ، بلکہ تمام انکاریوں کو بھی دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اے ایمان والوں، اگر تم مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرو۔ ڈرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے چاہیے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ انکاری سے ڈرنا بیکار ہے، وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں، ایمان والوں کو چاہیے کہ مومنین کے مقابلہ میں انکاریوں کو دوست نہ بنائے، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اس کے لیے کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے کا کوئی عذر نہ ہوگا، سوائے اس صورت کے کہ اے ایمان والوں، تمہیں ان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو ان کو دوست نہ بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے تاکہ تم اس کے غضب سے بچ جاؤ، اور یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں ان سے دوستی کرنے کی سزا دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوَاتِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا لَعِبًا۔ اور اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ انکاری اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور دل لگی کرتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون۔ یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ عقل و شعور سے کورے ہیں، انہیں شعور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کے ساتھ مذاق کرنے کا کیا انجام ہوگا۔ آیت زیر تفسیر سے معلوم ہوا کہ اذان ایک اسلامی شعار ہے، اس کے ساتھ تمسخر وہی کرتے ہیں جو بے ایمان ہے۔ کسی مومن کو اذان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اذان کا احترام یہ ہے کہ وہی کلمات کہے جو مؤذن کہہ رہا ہو، اور وہ دعائیں پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور ہے اور جن کا بیان آگے بیان کیا جائے گا۔ اب ہم اذان کے بقیہ آداب مسائل بیان کرتے ہیں۔ ہر نماز کی اذانیں دو ہونی چاہیے۔ پہلی اذان جو فرض نماز سے کافی پہلے ہوتی ہے، اذان ہی کہلاتی ہے۔ دوسری اذان جس کے بعد فرض نماز فوراً شروع ہو جاتی ہے، اقامت کہلاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھی جا سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے،
ہر دو اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہ بھی فرمایا جو چاہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے تو اذان اور اقامت کے درمیان کچھ وقفہ ضروری ہونا چاہیے۔ اذان کے کسی بلند مقام پر چڑھ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، ایک بلال اور دوسرے ابن ام مکتوم جو نابینا تھے۔ یہ دونوں صبح کے وقت یکے بعد دیگرے اذان دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رات کو اذان دیتے ہیں، لہذا تم کھانا پینا بند نہ کیا کرو بلکہ کھاتے پیتے رہا کرو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ ان دونوں کی اذانوں کے درمیان بس اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ بلال اترتے تھے اور ابن مکتوم چڑھ جایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دینے کے لیے کوئی بلند جگہ مقرر تھی جس پر چڑھ کر مؤذن اذان دیا کرتا تھا۔ صبح کے وقت دو اذانیں دیں، ایک صبح صادق سے کچھ دیر پہلے تاکہ سونے والا جاگ جائے اور تہجد پڑھنے والا نماز فجر کی طرف رجوع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کسی کو بلال کی اذان اس کی سحری سے نہ روکے، وہ تو رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ تہجد پڑھنے والا لوٹ آئے اور سونے والا جاگ جائے۔ جب مؤذن اذان دے تو اپنی شہادت کی انگلیاں کانوں کے اندر کر لے اور جب حی علی الصلاۃ کہے تو منہ دائیں طرف موڑے اور جب حی علی الفلاح کہے تو بائیں جانب منہ موڑے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایہ ترمذی کی حدیث ہے، میں نے بلال کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، وہ ادھر ادھر پھیرتے تھے اور منہ کو ادھر ادھر کرتے تھے، ان کی دونوں انگلیاں کانوں میں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرخ خیمے میں تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے وضو کیا اور بلال نے اذان دی، میں بھی ادھر ادھر منہ پھیر کر ان کے منہ کی پیروی کرنے لگا۔ وہ جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہتے تو دائیں اور بائیں پھر جاتے تھے۔ مؤذن کو چاہیے کہ اذان دینے کی کوئی اجرت نہ لے اور امام کو چاہیے کہ ایسا مؤذن نہ رکھے جو اذان دینے کی اجرت لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایہ نسائی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، ایسا مؤذن مقرر کرو جو اپنی اذان کی اجرت نہ لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کو دوہرا کہے اور اقامت کو اکہرا کہے۔ مؤذن ایسے آدمی کو مقرر کیا جائے جس کی آواز بلند ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، روایہ ترمذی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند اور زوردار آواز والے ہیں، اور جو کچھ تم سے کہا گیا ہے وہ انہیں سکھاؤ
تاکہ وہ ان الفاظ کے ساتھ اذان دیں۔ نماز کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں بھی اذان دیے جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ نسائی کی حدیث ہے سند صحیح سے، تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے کسی حصہ کی چوٹی پر نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، اذان دیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ سفر میں بھی اذان اور اقامت کہی جائے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، وہ دونوں سفر کا ارادہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سفر کے لیے نکلو تو اذان دو، پھر اقامت کہو، پھر تم میں سے جو پڑھا ہو وہ امامت کرائے۔ اذان میں آواز کو بلند کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذان میں اپنی آواز کو بلند کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز جن و انسان یا کوئی اور چیز جو بھی سنے گا وہ اس کے لیے قیامت کے دن شہادت دے گا۔ اگر نماز کا وقت نکل جائے تو جب اس نماز کو ادا کرے، اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔